بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ روز وزارت مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی کے زیر اہتمام ایک سیمینار منعقد ہوا جس میں مختلف مذاہب کی تنظیموں نے شرکت کی۔ وہاں پر ایک ایسا منظر پیش آیا جو ناقابل یقین تھا۔ کسی شخص کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا منظر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی پیش آ سکتا ہے، کیونکہ وہ منظر تھا ہی ایسا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس تقریب میں شریک ایک مسلمان نوجوان کو سٹیج سے دھکے دے کر اتار دیا گیا، اور اس کو دھکا دے کر سٹیج سے اتارنے کی وجہ عیسائی لوگوں کا وہاں پر احتجاج کرنا تھا۔ انہوں نے احتجاج کیا، سٹیج کا گھیراؤ کر لیا کہ ہم اس نوجوان کو تقریر نہیں کرنے دیں گے، اس کو تقریر کرنے سے روکا جائے۔ تو پھر ان کا احتجاج دیکھتے ہوئے طاہر اشرفی سٹیج پر آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو دھکے دے کر سٹیج سے اتارا۔ طاہر اشرفی نے بھی یہاں یک طرفہ سلوک کیا، عیسائیوں کی بات مانی اور اپنے مسلمان بھائی کو سٹیج سے اتار دیا، اس کو تقریر سے ہی روک دیا گیا۔ اور اس نوجوان کے بعد ایک مسلمان خاتون کو بھی سٹیج پر تقریر کرنے سے روک دیا گیا اور اس کو بھی سٹیج سے اتار دیا گیا، جبکہ باقی مذاہب کے لوگ سرعام کھلم کھلا بولتے رہے، تقریر کرتے رہے، کسی نے بھی کوئی ہلا گلا نہ کیا، کسی نے بھی کوئی ایشو کھڑا نہ کیا۔ باقی مذاہب کے تمام لوگ آئے، سکھ آئے، عیسائی آئے، ہندو آئے، انہوں نے تقریریں کی، کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر ایک مسلمان نوجوان کو تقریر کرنے سے روک دیا گیا۔ آخر اس نوجوان نے ایسا کیا کہا تھا؟ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا اور یہ سلوک کیسے ہوا؟ آئیے اس نوجوان سے ہی اس کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام عبدالوارث ہے۔ کچھ عرصہ پہلے عیسائیت سے اسلام قبول کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ابھی ایک آرگنائزیشن ہے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن، اس میں جو ہے وہ مینجمنٹ میری ذمہ داری ہے، اور ابھی تک الحمدللہ ہمارے ادارے کے تحت جو ہے وہ 2000 کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، 5000 کے قریب نیو مسلم فیملیز ہیں جو ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں۔ تو لیکن ہمیں تو 2000 یا 5000 لوگوں میں دیر از نو اینی سنگل کیس کہ جس کو جو ہے وہ فورس کنورس کیا گیا، ہمیں انٹرپٹ کیا جا رہا ہے، اسٹیج سے جو ہے وہ نیچے اتار دیا گیا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں نا کہ بھی ہم جبرن اسلام میں نہیں آئے، ہمیں لوگوں نے جو ہے وہ جبرن اسلام قبول نہیں کروایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین جو دین حنیف ہے، دین مبین ہے، جو واضح دلیل رکھنے والا دین ہے، ہم تو اس سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا۔ تو اس بات کی ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ یہ آج کا پروگرام جو تھا اس لیے کنڈکٹ کیا گیا کہ جو ہے وہ فورس کنورژن پاکستان میں ہو رہی ہے۔ تو جب جن کے اوپر یہ الزام ہے، جن کو مظلوم ظاہر کیا جا رہا ہے، جب وہ اپنا موقف بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں جبرن اسلام نہیں قبول کروایا گیا بلکہ ہم نے اپنے آزاد مرضی سے، تو نیچے جو ہے وہ ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیجیے۔ تو بالکل واضح لگ رہا ہے کہ یہ بائسڈ پروگرام ہے، یہ یک طرفہ اس کا جو ہے وہ موقف جو ہے وہ نمایاں کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کو یہ بتانا مقصود ہے کہ نہیں، یہاں پہ مسائل ہیں، یہاں پہ جبرن اسلام قبول کروایا جا رہا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ انڈر ایج جو ہے وہ میرجز کیسز بھی ہیں، یہاں پہ فورس کنورژن بھی ہے، اور اس کے حوالے سے پھر فائنلی اس کی فائنڈنگ جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جی اس کا جو ہے وہ قانون بننا چاہیے۔ میں کنڈم کرتا ہوں طاہر اشرفی صاحب کو، انہوں نے ہماری بہن کو بھی بات نہیں کرنے دی، انہوں نے جو ہے وہ بجائے مجھے بھی کہا کہ میری جو میں نے بات کی ہے، میں نے کیا بات کی ہے، میں نے کنڈم کیا کہ مسیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ تو قرآن کہتا ہے۔ میں نے کنڈم کیا کہ جو ہے وہ ہماری کتابیں تحریف ہو چکی ہیں، یہ تو قرآن کہتا ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے آپ کی یہ بات سے میں خوش نہیں ہوں۔ تو میں ان کو واضح طور پہ بتا دینا طاہر اشرفی صاحب کو خوش کرنے کے لیے نہیں یہاں پہ آیا تھا، میں تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اگر ہم نے لوگوں کو خوش کرنا ہوتا تو سب سے پہلے میں اپنی ماں کو خوش کرتا، اپنے باپ کو خوش کرتا، اپنے خاندان والوں کو خوش کرتا، لیکن ہم نے عیسائیت کو چھوڑ کے جب اسلام قبول کیا تو ہم نے ان تمام لوگوں کو ناراض کیا، کیونکہ ہمارے لیے پریورٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ چل رہا ہے کہ وہ یک طرفہ بات کر رہے ہیں، وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ نان مسلم سوسائٹی کو صرف جو ہے وہ ہم نان مسلم ہمارے بھائی ہیں، ہمارے شہری ہیں، پاکستانی ہیں، ہم دل و جان سے ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بائسڈ پروگرام کرنا کہ آپ تمام ہندوؤں کا، سکھوں کا، عیسائیوں کا، دلت کا جو ہے وہ یہ موقف تو لے رہے ہیں کہ پاکستان میں کتنے تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کو فورس کنورٹ کیا گیا، لیکن جب وہی جو ہے وہ مظلوم آ کے سامنے بات کرتا ہے کہ نہیں جی ہمیں فورس کنورژن نہیں کی گئی بلکہ جو ہے وہ ہم نے اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، تو بات ہی نہیں کرنے دی جا رہی۔ تو جب پتہ چلا کہ بالکل یہ بائسڈ پروگرام ہے، یک طرفہ ہے، اس کا موقف ہمیں سمجھ آ گیا کہ اس کا موقف یہی ہوگا اینڈ پہ کہ جی یہ قانون بننا چاہیے۔ وی آر لیونگ ان پاکستان، یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے۔
है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस कॉन्फ्रेंस में आए थे इसलिए कि हम अपना प्रूफ दे सकें कि हमें किसी ने ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाया, बल्कि हमने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो अब्दुल वारिस गिल साहब जो हैं उन्होंने अपना मौक़िफ़ जब स्टार्ट ही किया बयान करना, तो कुछ लोग हैं उन्होंने इस बात का इशू बनाया कि ये तौहीन मज़हब है, जबकि उनको अपना मौक़िफ़ एक दफ़ा क्लियर तो कर लेने दीजिए, बात कर तो लेने दें, बाद में बात कंप्लीट करने के बाद उसका मकसद क्लियर होता है। इस्लाम कबूल करने के बाद जो हमारे मसाइल हैं उन पे तो कोई गौर नहीं करते। वहाँ सारे लोग बोल रहे थे, किसी को कोई इशू नहीं था। हमने तो एक बात अपनी अभी शुरू की ही थी कि रोक दिया। हमारे जो मसाइल हैं, मेरी अम्मी अब्बू की डेथ हुई है, मेरे बेटे की डेथ हुई है, मुझे मिलने नहीं दिया, ये हमारे पे जुल्म था कि मैं अपनी ना वालदा को देखा है ना अपनी वालिद को देखा है। अपने बेटे को भी भाई अब्दुल वारिस के साथ जाके बड़ी मुश्किल मैंने अपने बेटे का चेहरा देखा है। मेरे भाई ने धमकी दी कि इसको कत्ल कर देंगे अगर ये यहाँ आई। मतलब इतना जुल्म जो हमारे पे इस्लाम कबूल करने के बाद हो रहा है, उस पर तो कोई नहीं करे कि इनके लिए भी आसानियाँ पैदा कर।